السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، اس دنیا کے اندر مختلف مذاہب اور مختلف عقائد کے ماننے والے لوگ بستے ہیں۔ ہر مذہب کے اپنے اصول، اپنے قواعد، اپنے ضوابط اور اپنے قوانین اور اپنی رسومات ہوتی ہیں۔ یہ تنوع اور یہ رنگ برنگاپن اور یہ وویدھتا اور یہ وبھنتا اس دنیا کی خوبصورتی بھی ہے، لیکن کبھی کبھی یہ تنوع اور یہ رنگ برنگاپن، یہ وویدھتا ہمارے اختلافات و انتشارات، تنازعات اور لڑائی جھگڑے دشمنی کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ ہندوستان جیسے ملک کے اندر جہاں مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس ملک کے اندر تو امن و شانتی، اخوت و بھائی چارگی، الفت و محبت، اتحاد و اتفاق، ہم آہنگی و یکجہتی اور صبر و برداشت، یہ ساری چیزیں اس ملک کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ لیکن اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وقتاً فوقتاً، گاہے بگاہے ایسی خبریں بھی ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں جو ہمارے دل کو بڑی تکلیف دیتی ہیں، جو ہمارے جذبات کو مجروح کر دیتی ہیں، جو خبریں ہمارے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کر جاتی ہیں اور ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ کیا ہم واقعی اس ملک کے اندر ایک دوسرے کے عقائد اور ایک دوسرے کے آستھا کا احترام کرنے کے طریقے سیکھ پائے ہیں یا نہیں۔ حالیہ دنوں ہی کے اندر ایک خبر ایسی سامنے آئی جس نے ایک نئی بحث کو جنم دے دیا کہ ایک مسلمان انفلوئنسر کے ایک مندر میں داخلے کے بعد اس مندر کی انتظامیہ نے اور اس مندر کے ذمہ داران نے یہ اعلان کیا کہ مندر کو 6 دنوں تک مسلسل پاک و صاف کیا جائے گا۔ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ کیا کوئی عبادت گاہ کسی ایک شخص کے داخل ہونے سے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا پیروکار ہو، کیا اس عبادت گاہ کی پاکیزگی، اس عبادت گاہ کی پوترتا اور اس عبادت گاہ کی عظمت و حرمت کے اوپر ذرہ برابر فرق آ جاتا ہے؟ کیا عبادت گاہیں ہمیں یہ اس بات کا پیغام نہیں دیتی ہیں کہ ہمیں اس دنیا کے اندر امن و شانتی، الفت و محبت، بھائی چارگی و ہمدردی، رواداری اور یکجہتی و ہم آہنگی، اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنا چاہیے؟ یہ سارے پیغامات تو انہی عبادت گاہیں ہی سے ہمارے پاس ملتے ہیں۔ تو کیا اگر کوئی شخص کسی عبادت گاہ کے اندر داخل ہو جائے تو کیا وہ عبادت گاہ ناپاک ہو جاتی ہے؟ یہ سارے سوالات آج ہر سوچنے والے ذہن کے سامنے کھڑے ہیں۔ اس واقعے نے نہ صرف ایک مذہبی پہلو کو اجاگر کیا ہے بلکہ ایک سماجی اور انسانی پہلو کو بھی اجاگر کیا ہے، کیونکہ یہ صرف ایک شخص یا ایک مندر کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت ہی بڑے نظریے کی عکاسی کرتا ہے کہ کیا ہم اس لوک تنتر، اس جمہوری ملک کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ہم کس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہم کس طرح پیش آتے ہیں، ہمارا رویہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا رہتا ہے۔ تو دیکھیں، اس ہندوستان کی آئین نے، دستور ہند نے ہر کسی کو برابر کا حق دیا، سب کو برابر کا حق دیا ہے اور ہر ایک کو آزادی دی ہے کہ وہ اپنے مطابق زندگی گزارے۔ لیکن جب کسی ایک شخص کے ساتھ اس کے مذہب کی بنیاد پر اس کے ساتھ امتیازی سلوک برتا جاتا ہے تو پھر یہاں پر صرف ایک شخص کا مسئلہ نہیں رہ جاتا بلکہ یہ پوری قوم کا المیہ بن جاتا ہے۔ میں اس اصل خبر کو چند سیکنڈوں کے اندر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ گفتگو صرف خبر کے طور پر نہیں سمجھیں بلکہ یہ ایک ایسے ٹاپک کے طور پر لیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی پر اثر انداز ہو رہا ہے، اور وہ خبر ہمیں یہ یاد دلاتی ہے اور ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا کرتی ہے کہ ہمیں اپنے دلوں کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے اندر الفت و محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، رواداری و ہمدردی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اب آئیے ناظرین کرام، ہم اس اصل خبر کی طرف چلتے ہیں اور ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ واقعہ کس تاریخ کو، کب، کہاں، کس طرح سے پیش آیا۔ تو دیکھیں، یہ واقعہ گزشتہ کل پیش آیا ہے، یعنی 26 اگست کو یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور یہ معاملہ پیش آیا ہے بھارتی ریاست کیرلا کے ضلع تریشور کے گروایور علاقے کے سری کرشنا رام مندر کے اندر یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک انسٹاگرام ریل کے اندر سابقہ یعنی پورو بگ باس ملیالم کی کنٹسٹنٹ، بگ باس ملیالم کے اندر حصہ لینے والی اور ایک مسلمان انفلوئنسر جاسمین جعفر کو
تالاب کے اندر اپنے پاؤں کو ڈبوتے ہوئے دیکھا گیا۔ یہ جب ریل وائرل ہوئی تو اس مندر کے عقیدت مندوں نے اور اس مندر کے بھکتوں نے اور اس ثقافتی تنظیموں اور سانسکرتک سنگھنوں نے اس کو ایک اپنے جذبات کو مجروح کرنے والا عمل قرار دے دیا اور اس کو اپنے مذہبی روایت کے خلاف قرار دے دیا۔ اور پھر گروایور دیو سوم نے یہ اعلان کیا کہ اس مندر کو مسلسل 6 روز تک پاک و صاف کیا جائے گا۔ اسی پر بس نہیں کیا بلکہ 6 روز تک اس مندر کی پاکی صفائی ہوگی اور پھر اس 6 دن کے دوران 18 خصوصی پوجائیں ہوں گی اور 18 خصوصی مجلسیں ہوں گی، شیولی ہوں گی جس کو ہندی زبان میں کہتے ہیں، اور اس دوران عقیدت مندوں اور بھکتوں کے لیے درشن محدود رہیں گے۔ اور پھر اس مندر کی انتظامیہ نے اتنا ہی پر بس نہیں کیا بلکہ اس کے خلاف جاسمین جعفر کے خلاف پولیس اسٹیشن کے اندر شکایت بھی درج کرائی اور اس شکایت کے اندر ہائی کورٹ کے اس حکم کا حوالہ دیا جس کے تحت کسی عبادت گاہ کی کسی مخصوص جگہوں کی فوٹوگرافی ممنوع ہے۔ اس کا حوالہ دے کر پولیس اسٹیشن کے اندر شکایت درج کرائی۔ شدید تنقید کے بعد، شدید دباؤ کے بعد جاسمین جعفر نے برسرعام معافی مانگی اور کہا ہمارا مقصد کسی کو تکلیف دینا نہیں تھا، کسی کے جذبات کو مجروح کرنا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک لاعلمی طریقے سے ہو گیا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ کس طرح سے ہوا۔ اس کے بعد اس شکایت کو واپس لے لیا گیا۔ تو ناظرین کرام، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اسی طرح کی خبروں اور تجزیوں اور دینی معلومات و بیانات اور سیاسی معلومات کے لیے ہمارے اس چینل سے جڑے رہیے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہوئے ہیں تو میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔